بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نور برستا ہے جو شخص تہجد کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی 5 فرض نماز مسلمانوں کی روحانی زندگی کا مرکز و محور ہے۔ انہیں ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت و مقام ہے، لیکن تہجد کے نوافل کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز رات کے اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی گہری نیند اور راحت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی اور قرب الہی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نمازوں کا ذکر فرمایا، لیکن تہجد کے وقت اور قیام اللیل کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ سورۃ مزمل کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک رات کو اٹھنا نفس کو خوب پامال کرتا ہے اور بات کو زیادہ سیدھا رکھتا ہے۔ تہجد کی نماز کو افضل الصلاۃ بعد الفریضہ یعنی فرض کے بعد سب سے افضل نماز میں شمار کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رات کے قیام کی تاکید فرمائی ہے اور اس میں دنیا و آخرت کی بے شمار برکات رکھی ہیں۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص وقت ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی تہجد کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جسے اگر صرف 7 بار پڑھا جائے، 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ اس پر نور کی بارش برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہوں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان دنیاوی مجالس سے فارغ ہو کر مکمل یکسوئی اور عاجزی سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اور انسان سارے خواب اور مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اس لیے عبادت کرتا ہے، عبادت کی فکر میں وہ نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا جہان کی الجھنیں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے، رزق، مال و دولت وافر مقدار میں عطا کیا جاتا ہے، اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی اولاد بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے، اور جو شخص رات کے قیام کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے الجھن مزید بڑھا دیتا ہے اور وہ عظیم سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کے قیام کو اپنا معمول نہ بنایا، گویا اس نے اللہ کے فضل کو کھو دیا۔ یا رات کی عبادت مومن کی شان ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں۔ یہ حدیث اس نورانی وقت کی فضیلت اور اس کی قبولیت کی ضمانت بیان کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تہجد کے بعد جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تہجد کے وقت کو غفلت میں گزار دے، گویا اس نے ایک عظیم سعادت کھو دی۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رات کے قیام سے محرومی انسان کے تمام نیک اعمال کے اجر کو کم کر سکتی ہے، اور یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کا قیام انسان کے لیے سابقہ امتوں کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور جسم سے بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت فرشتے حاضر ہو کر انسان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ کے حضور گواہی دیتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تہجد کی نماز پڑھ کر سوئے وہ اس شخص سے بہتر ہے جس نے ساری رات سو کر گزار دی، یعنی جو تہجد کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ محض ایک وعدہ نہیں بلکہ تہجد کی ابدی حقیقت اور مقام ہے۔ رات کا وہ حصہ جب دنیا کی رونق ماند پڑ جاتی ہے، جب بازاروں کا شور تھم جاتا ہے اور مخلوق خواب غفلت میں ہوتی ہے، ٹھیک اسی وقت ایک سچا عاشق خدا اپنے بستر کی نرمی کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے قرآن نے مقام محمود سے تعبیر کیا، اور یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ تہجد کی روحانی اور نفسیاتی اہمیت۔ تہجد کی نماز صرف جسمانی عبادت نہیں، یہ دراصل روح کی معراج ہے۔ یہ بندے کا اپنے رب سے وہ راز و نیاز ہے جو کسی وقت میں ممکن نہیں۔ یہ ایک ایسا عشق کا امتحان ہے جس میں نیند کو ترک کر کے یاد خدا کو اختیار کیا جاتا ہے۔ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو قیام اللیل یعنی رات کا قیام انسان کے ارادے کی قوت کو غیر معمولی حد تک بڑھا دیتا ہے۔ جو شخص دنیا کی سب سے پرکشش عمل یعنی گہری نیند کو اللہ کی خاطر قربان کر دیتا ہے، اس کے لیے دن کی چھوٹی موٹی مصروفیات اور تکالیف کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ظاہر کی پاکیزگی، رات کی خاموشی میں جب کسی طرح کا دنیاوی دباؤ نہیں ہوتا تو نماز اور ذکر کے ذریعے انسان اپنے دل و دماغ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ عمل دن بھر کے وسوسوں اور منفی خیالات کو دھو دیتا ہے۔ نور کی برسات ہوتی ہے۔ اس وقت بندہ اپنے خالق کے سامنے بالکل تنہا کھڑا ہوتا ہے۔ اس تنہائی میں جو آنسو بہتے ہیں وہ صرف گناہوں کو نہیں دھوتے بلکہ روح کو ایک خاص نور سے منور کر دیتے ہیں۔ یہی نور اس کی پیشانی پر سجدوں کی صورت میں جھلکتا ہے اور اس کے چہرے کو دن کی روشنی میں بھی چمک عطا کرتا ہے۔ تہجد کی برکات دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ احادیث مبارکہ اور اسلاف کے تجربات سے یہ بات واضح ہے کہ تہجد دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ایک طویل فہرست بنتی ہے۔ قرب ربانی کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وہ دروازہ ہے جو عام اوقات میں بند رہتا ہے لیکن رات کی تنہائی میں کھل جاتا ہے۔ گناہوں کی معافی۔ تہجد کی نماز پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کرتی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ رزق میں کشادگی۔ جو شخص رات کے آخری پہر اٹھ کر اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کے دروازے ایسے کھول دیتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ شخص ہر طرح کی تنگی اور غربت سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ اللہ نے خوب اپنے کرم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے ہیں۔ بدن کی صحت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا قیام بیماریوں سے بچاؤ اور بدن کی صحت کا سبب ہے۔ یہ نماز ریاضت اور سکون کا ایسا حسین امتزاج ہے جو روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت بھی عطا کرتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی کوئی بھی دعا اس وقت رد نہیں کی جاتی۔ حاجت چھوٹی ہو یا بڑی، دنیاوی ہو یا آخروی، جو بھی طلب کیا جاتا ہے مالک کائنات اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ تہجد اور نور الہی کا نزول۔ تہجد کے وقت اللہ کا جو نور برستا ہے اس کی حقیقت کو محسوس کرنا بہت مشکل ہے۔ دراصل یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عرش الہی کا نور زمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، غور کیجئے، اللہ پاک خود فرشتوں کے سامنے اپنے بندے پر فخر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ کس لیے اپنی نیند چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا رب، تیری رضا اور مغفرت کے لیے۔ اس پر اللہ کی رضا اور محبت کا ایک ایسا نور بندے پر نازل ہوتا ہے جو اس کے دل کو مکمل طور پر مطمئن کر دیتا ہے۔ یہ نور صرف دل تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے جسم، اس کے گھر، اس کے کاروبار اور اس کی پوری زندگی میں پھیل جاتا ہے۔ یہ نور 3 شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ قلبی نور، انسان کا دل غفلت سے پاک ہو کر اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی حقیر چیزوں سے لگاؤ ختم ہو جاتا ہے۔
اور وہ ہر قدم اللہ کی رضا کی طرف بڑھاتا ہے۔ عملی نور، اس کے تمام اعمال میں ایک خاص برکت اور تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کام اسے مشکل لگتے تھے وہ آسان ہو جاتے ہیں اور اس کی محنت میں صبر بہت زیادہ ملتا ہے۔ چہرے کا نور، جو شخص تہجد کا عادی ہوتا ہے اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک اور نورانیت ہوتی ہے جو مصنوعی نہیں ہوتی۔ یہ اس کی روح کی پاکیزگی کا عکس ہوتا ہے اور لوگ بے اختیار اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ تہجد گزار کی شان، انبیاء کا راستہ۔ تہجد در حقیقت تمام انبیاء کرام کا راستہ رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کا ایک بڑا حصہ قیام میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک قیام کی کثرت سے سوج جاتے تھے، لیکن آپ فرماتے تھے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تہجد کا وقت دراصل وہ خلوت ہے جو جلوت کا سبب بنتی ہے۔ جو شخص رات کو اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتا ہے، اللہ دن میں دنیا کے سامنے اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ تہجد گزار کی پہچان یہ ہے کہ وہ دن میں نرم دل، عاجز اور اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے ہر عمل میں خشوع و خضوع جھلکتا ہے جو رات کی عبادت کا اثر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم نیند کی اس عارضی راحت کو چھوڑ کر اپنے رب کے دائمی فضل اور کرم کا حاصل کرنے کے لیے بیدار ہو جائیں۔ تہجد کے سجدے دنیا کے وہ واحد سجدے ہیں جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے، جہاں آنسو بہانے سے پہلے دلوں کی مرادیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کا بندہ اللہ سے کہتا ہے، اے میرے رب، میں سب کچھ چھوڑ کر صرف تیری رضا کے لیے حاضر ہوں، اور اللہ اس وقت اس بندے کو سب سے بڑی دولت، اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اللہ کی یاد میں لے آتی ہے۔ رات کے اس وقت جب ہر کوئی نیند کی وادیوں میں ہوتا ہے، اس وقت نماز کا ادا کرنا بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دن کی بڑی مشقت کے بعد تہجد کی نماز پڑھنا بندے کی قوت ارادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو سستی اور غفلت سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب مسلمان تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں میں خلوص، صبر اور استقامت کو فروغ دیتی ہے۔ اسلام میں جس عمل کی تاکید ہو اس کو چھوڑنے پر سخت وعید بھی آتی ہے۔ تہجد کے قیام کو ترک کرنے والے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، جو تہجد سے غافل رہا گویا وہ برکات سے محروم ہو گیا۔ یہ حدیث ایک خطرناک تنبیہ ہے کہ رات کا قیام نہ کرنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھا سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیاوی مصروفیات، کاروباری دباؤ اور سوشل میڈیا انسان کو غفلت میں مبتلا کر چکے ہیں، ایسے میں تہجد کی نماز ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں اللہ کی یاد کو نہ بھولیں۔ یہ نماز ہماری روح کو سکون، دل کو طمانینت اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے ہوں، تو آپ یہ آیت لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا ہے، اور یہ عبادت دین اسلام میں سے ایک عبادت ہے۔ ذکر معمول ہے، اسماء الحسنہ کی تکرار، آیات قرآنی یا کتب حدیث میں مذکور دعاؤں کو بآواز بلند آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ معمولاً ذکر انفرادی طور پر کی جانے والی وہ عبادت ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔
اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات میں ذکر کا حکم آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ کا فرمان ہے، میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بالش متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے میں 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تہجد کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کا خاص وقت ہے۔ محترم ناظرین، قرآن الکریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہدایت، رحمت، شفا اور نور ہے۔ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ تعالیٰ نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آیت الکرسی۔ پھر فرمایا، یہ آیت عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ آیت آیت الکرسی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت رکاوٹ ہے۔ آیت الکرسی نہ صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام دیتی ہے۔ تو ناظرین محترم، چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ آپ نے یہ آیت تہجد کے نوافل کے بعد کس طرح پڑھنی ہے۔ جب آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی سماعت فرما لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت اور علم کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام یا وہاب 100 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو، تو آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ کی نگاہ میں رہتی ہے اور اس کے گھر پر یہاں تک کہ ہمسائے اور ان کے گھر میں بھی اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر میں غربت ہے، فکر و فاقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آیت الکرسی تہجد کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائی جائے گی۔ اور محترم ناظرین، جب یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں لینے والا اور دینے والا بنا دے۔ مسکراہٹ زمین پر تاروں کی طرح بکھیرے، دعائیں بارشوں کی طرح ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعائے توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں عطا فرمائے اور آسانیاں، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ ناظرین محترم، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔